بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم. میرے بزرگوں دوستو، آج جس دور سے میرا اور آپ کا سامنا ہوا ہے اور گزر رہے ہیں، اس دور کی حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کافی ہے، اس کے علاوہ مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ مثل مشہور ہے، ایک استاد کے 6 نابینا شاگرد تھے. نابینا شاگرد کے سامنے استاد نے ذکر کیا، ہاتھی ایک بہت بڑے 1.5 ڈول والا جانور ہے. تو نابینا شاگردوں نے استاد سے تمنا ظاہر کی کہ ہمیں وہ 1.5 ڈول والا ہاتھی دیکھنا ہے. تو اتفاق سے وہاں کوئی مہار ہاتھی بان آیا ہوا تھا ہاتھی لے کر کے. تو استاد نے اس کو کہا کہ ان سے کہا ہاتھی آ گیا ہے، چلو دیکھنے کے لیے چلتے. استاد اپنے ان 6 نابینا شاگردوں کو لے کر گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ہاتھی ہے. اب ظاہری بات ہے 6 ہیں، یہ سب الگ الگ جگہ کھڑے تھے. تو استاد نے ہر ایک کا ہاتھ اس ہاتھی کے اوپر رکھ کر کے کہا یہ ہاتھی ہے. ایک شاگرد کا ہاتھ ہاتھی کے دون پر گیا، دوسرے شاگرد کا ہاتھ ہاتھی کے پیر پر گیا، تیسرے شاگرد کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر گیا، چوتھے شاگرد کا ہاتھ ہاتھی کے سونٹ پر گیا، 5ویں شاگرد کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر گیا، 6 شاگرد کا ہاتھ ہاتھی کے ان مصنوعی دانتوں پر گیا جو دیکھانے کے ہوتے ہیں، کھانے کے نہیں. اب یہ شاگرد نابینا لوگوں نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد اب ان میں تبصرہ شروع ہو گیا. پہلا کہنے لگا کہ بھائی ہاتھی بڑی رسی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کیا آیا تھا؟ دم آئی ہوئی تھی. اس نے کیا کہا؟ ہاتھی جو ہے وہ رسی کی طرح ہوتا ہے. دوسرے نے کہا کہ نہیں تو غلط بات کہتا ہے، ہاتھی تو ایک بڑے ستون کی طرح ہوتا ہے. تیسرے نے کہا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی تو ایک دیوار نما ہوتا ہے. چوتھے نے کہا تم تینوں جھوٹ کہتے ہو، ہاتھی تو جو ہے ایک سانپ نما جانور ہے، اس کے ہاتھ میں سونٹ آئی تھی. اور 5ویں نے کہا تم سب جھوٹ کہتے ہو، ہاتھی تو ایک پلیٹ نما سوپ نما جانور ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں تو اس کے کان آئے تھے. اور چھٹا کہنے لگا کہ بھائی ہاتھی
یہ آپ پانچوں کی بات غلط ہے، میں نے جو دیکھا ہے میں حقیقت بتاتا ہوں، سچ کہتا ہوں، ہاتھی ان تمام سے کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ ہاتھی ایک لمبی سے جو ہے پتھر کی ٹکڑے کا نام ہے، جو اس کے دانت پتھر نما ہوتے ہیں، تو پتھر کی طرح ایک نما چیز ہے جو اللہ نے بنائی ہے۔ ان میں یہ چرچا چل رہی ہے کہ ہر ایک دوسرے کو جھٹلانے لگا۔ بہرحال یہ لطیفہ کہنے کا خلاصہ حاصل یہ ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہوا ہے، ہم نے اسلام کو بھی ایسے ہی سمجھ رکھا ہے۔ اسلام کو سمجھ لیجئے ایک دین کامل ہے، ہر ایک آدمی ایک چیز کو پکڑ لیا اور کہنے لگا اسلام اسی کا نام ہے، باقی سب چیزوں کی نفی کر دی۔ کان دینے والے نے کہا کہ کان یہی اسلام ہے، باقی سب کی نفی کر دی۔ آج جس کی وجہ سے ہم بحران کا شکار ہیں، تنزلی کا شکار ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اندھا بن کے دیکھا ہے۔ اگر ہم اپنے آنکھوں کو کھول کر کے اسلام کو دیکھیں گے تو ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کتنا حسین مذہب ہے کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی اس بات کی ہے کہ میں بینا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نابینا بنایا۔ ایک آدمی پہلے سے نابینا ہے، وہ آدمی اگر یہ شکایت کرے تو اس کی شکایت وجہ ہے۔ ایک آدمی کو آنکھ ہے لیکن وہ سامنے والے کو اندھا دکھانے کے لیے بند کر رہا ہے تو اس میں قصور تو اس کا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ایک شعبے کو ہم نے پکڑ لیا، اسلام کے جو ہے حصے پر عمل کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل اسلام ہمارے ذمہ آ گیا۔ بات ایسی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں 100% دین اور اسلام آنے کو تیار۔ آج اگر میں اور آپ بیٹھ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں یا اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے پاس الفاظ تو بہت ہیں، ہمارے پاس معلومات تو بہت ہے، لیکن اگر سامنے والا جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس داعی جس کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف، وہ شخص اگر آپ کو یہ پوچھے یہ ساری باتوں کا عملی نمونہ کسی کے زندگی میں ہو، وہ شخص مجھے بتائیے تو میرے اور آپ کے پاس کیا مثال ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کیا مثال ہے؟ آج میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں اور اپنے حد تک کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا ہم کو جتنا مجھ سے ہوتا ہے اتنا میں کر لوں گا، باقی کا سب چھوڑ دوں گا۔ اس کا نام تو اسلام نہیں ہے۔ ہم جس وقت میں کچھ دن پہلے کورونا سے پہلے جب یہاں میرا بیان ہوا تھا، اس وقت میں نے یہی بات کہی تھی، شروع بیان یہاں سے کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے رب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی رہبری کے مطابق چلوں گا۔ لیکن آج ہمارے اندر اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں لیکن 100% اسلام ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ اسی لیے کسی فارسی کے آدمی نے کہا ہے کہ مسلمانہ در گور مسلمانی در کتاب۔ اسلام کو دیکھنا ہو تو کتابیں پڑھیے، مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو قبرستان جائیے، آپ کو مسلمان دفن ہوئے موجود ہوں گے۔ اس کا عملی نمونہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے سردار حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے، میں اور آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کل زندگی 63 سال ہوئی۔ 63 سال کے اندر 40 سال تک تو آپ کو کسی چیز کی دعوت دینے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز کرایا گیا ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو آپ کو نبوت پہلے ہی ملی تھی، لیکن ظاہری طور پر نبوت کے اعزاز سے آپ کو 40 سال کی عمر میں نوازا گیا۔ اس کے بعد کتنے سال بچتے ہیں؟ برابر 23 سال بچتے ہیں۔ کتنے سال بچتے ہیں؟ 23 سال کے اندر 13 سال آپ اپنے مولد یعنی مکہ المکرمہ کے اندر گزارے، جہاں آپ کی پیدائش، آپ کا آبائی وطن تھا۔
اس علاقے میں خانہ کعبہ اللہ کا گھر جہاں ان اول بیت وضع للناس والی علاقے کے اندر آپ نے 13 سال کی زندگی گزاری. اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے بعض عوارضات کی بنیاد پر اپنے اصل وطن کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں آپ 10 سال رہے. گویا اگر اسلام پوری دنیا کے سامنے اگر آیا, اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انہی 10 سالوں کے اندر آیا. ورنہ یہ جو 13 سال تھے, ان 13 سال کے اگر حالات میں اور آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہاں تو نمازیں بھی چھپ چھپ کر کے پڑھی جا رہی ہیں, عبادات بھی, دعوت بھی چھپ چھپ کر کے دی جا رہی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو چھپ چھپ کے کیا جا رہا ہے, علانیہ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ جب آپ نے دعوت دینا شروع کیا, آپ پر سب سے پہلے آیت آئی کہ بھائی وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے ڈرائیے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے اطاعت پر ابھاریے. آپ جس وقت پہنچے اور اپنے رشتہ داروں اور قبائل والوں کے نام لے کر کے آواز دی اور یہ دعوت پیش کی, تو سب سے پہلے آپ کے چچا نے اس کی تردید کی اور رد کیا اور کہا یہ کیا بات کرتا ہے. اسی کے رد میں اس وقت اس نے جو بددعائی اور ہلاکت کے جملے حضور کی شان میں بکھے تھے, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہی وہ چچا تھے جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے بیٹوں کے نکاح میں. جب انہوں نے دیکھا تو ان کے باپ نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو, محمد کے رب نے میرے بارے میں ایسے ایسے جملے کہے ہیں, تو تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. تو بیٹوں نے, ایک نے تو طلاق دی خاموش رہا, دوسرے نے طلاق دے کر بہت خراب جملے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسے اور کہے. حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی, آپ علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے شعروں میں سے ایک شعر اس پر مسلط فرمائے. وہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی برحق ہیں, اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. تو اس کا باپ اپنے بیٹوں میں اس کی بڑی فکر کیا کرتا تھا, بڑا خیال رکھا کرتا تھا. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے ایک جب بھی اس کو لے جاتا تو بڑے توجہ کے ساتھ سارے قافلوں والوں کو کہتا کہ بھائی اس کو میرے بیٹے کو بیچ میں رکھنا, کنارے مت رکھنا, اس لیے کہ محمد کی بددعا ہے, مجھے ڈر ہے کہیں وہ بددعا اثر نہ کر دے اور میرا بیٹا ہلاک نہ ہو. ایک مرتبہ شام کے علاقے کے سفر میں جا رہے تھے, رات میں ایک جگہ قیام کا موقع آیا تو اس نے ایسا کیا کہ سب طرف سامان لگا دیا ایک طرف اور اپنے بیٹے کو سامان کے اوپر سلایا اور تمام قافلے والوں کو سامان کے ارد گرد آرام کرنے کے لیے کہا کہیں میرے بیٹے کو یہ نہ کرے. لیکن وہ بددعا کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا. جنگل سے ایک شیر آیا, اس نے تماموں کی ناکوں کو سونگا اور سونگ کر کے جہاں اس کے بیٹے کا نمبر آیا اس کو پکڑ کر کے اس کی کھوپڑی علیحدہ کر دی اور وہی اس کا کام تمام. بہرحال اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا, مجھے یہ کہنا ہے نبی پاک نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا, کیسی کیسی مخالفتیں آئیں, کیسے کیسے حالات آئے. تو یہ 13 سال جو تھے حضور کی زندگی کے, یہ بڑے عجیب و غریب تھے. بلکہ یہاں تک تھا ایک گال پر تماشا مارا جائے تو حکم نہیں تھا کہ آپ اس کے جواب میں کارروائی کرو, جوابی کارروائی, بلکہ دوسرا گال پیش کیا جائے. یہاں تک نوبت آئی کہ آپ علیہ السلام کو شعب ابی طالب کے اندر ایک مقام پر جو ہے بائیکاٹ کیا گیا, وہاں سے تمام چیزیں بند کر دی گئی کہ بھائی ان سے کوئی چیز خریدنی بھی نہیں ہے, بیچنی بھی نہیں ہے. اور ایک معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ میں معلق کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ ہمارے تمام قبیلوں کا بائیکاٹ ہے, نہ ان سے کوئی چیز دیں گے نہ دیں گے, نہ ان کا تعاون کریں گے نہ ان کی مدد کریں گے. اس طرح کا لکھا گیا. بہرحال وہ حالات گزرتے گئے. یہ 13 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ صحابہ نبی پاک کی خدمت میں آ کر پوچھتے تھے اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے ہم ہجرت کر کے دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں. تو یہ مشرکین اللہ کے دشمن وہاں بھی ان علاقوں کے اندر جب پہلے صحابہ کا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تو وہاں حبشہ کے جو اس وقت بادشاہ تھے اس بادشاہ کو بھی ورغلایا کہ بھائی ان کو وہاں پناہ نہیں دی جائے. بہرحال اس زندگی کے اندر اگر دیکھا جائے 13 سال کی زندگی میں نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ ہے افراد سازی. آج ہمارے اور معاشرے میں اسی چیز کی کمی ہے. ہم کہنے کا تو اسلام کے بارے میں تقریریں بہت سنتے ہیں. میں نے بھی 10 جگہ تقریریں کی ہوں گی اور کئی جگہ تقریریں کرتا رہتا ہوں. آپ نے بھی ہر جمعہ میں یہاں تقریر سنی ہوگی. اس کے علاوہ اکابرین بزرگان دین اللہ والے آتے رہتے ہیں, بڑے چھوٹے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. تقاریر ہم نے بہت سنے, لیکن ان ساری تقاریر کا خلاصہ اور نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 100% اسلام آ جائے اور ہماری زندگی اسلام کی داعی بن جائے. ہماری زبان نہیں, زبان تو ہے ہی, زبان سے بہت کچھ بول دیتے ہیں, لیکن آج عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. حضور نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں ایسے افراد تیار کیے کہ جن افراد کی زندگی میں 100% اسلام آ چکا تھا. اور کیسا اسلام؟ اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے. آج ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جس وقت جان دینے کا وقت آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی حقیقی مسلمان کون ہے اور اپنے اس دعوے کے اندر کون سچا ہے. بہرحال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور اسلام ہمیں دیا تھا, اس دین اور اسلام کا حسن یہ تھا کہ ہمارے زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے تابع ہوتا ہے. اگر ہم گھر کے اندر ہیں, ہم گھر کے باپ ہیں, تو ہمارے باپ ہونے کے لیے کیا تقاضے اسلام نے رکھے ہیں ہماری زندگی میں وہ ہونے چاہیے تھے. اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں کے لیے کیا اصول اسلام نے بتائے ہیں, بیوی ہے تو بیوی کے لیے کیا اصول ہے, ماں ہے تو ماں کے لیے کیا اصول ہے, بہو ہے تو بہو کے لیے کیا اصول ہے, اور اگر بہن ہے تو بہن کے لیے کیا اصول ہے. اگر آپ گھر سے باہر کی زندگی میں جاتے ہیں, معاملات کی زندگی میں, یہ تو معاشرت آئی, آپ معاملات کی زندگی میں چلے جاتے ہیں تو آپ اگر کوئی دکاندار ہیں تو آپ اپنے اس تجارت کے ذریعے سے تبدیل ہونی چاہیے کہ آپ کی تجارت 100% اسلام کے اصولوں کو مطابق ہونی چاہیے, تاکہ آپ کی اس تجارت کو دیکھ کر کے سامنے والا ایمان میں داخل ہو جائے. اسلام جو پورے دنیا کے اندر پھیلا, 13 سال کی 23 سال کی عرصے کے بعد صحابہ جو مختلف علاقوں میں گئے, انہوں نے لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی, اسلام کا عملی نمونہ پیش کیا. آج ہمیں اسلام کا عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. بولنے کو تو ہم بہت مسلمان ہیں, ہم نماز کی بھی پابند ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہماری زندگی میں 100% اسلام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی, گویا کہ سارا اسلام کا حق ادا کر دیا, بازار جانے کے بعد اسلام کی میرے لیے کوئی رہبری نہیں. بات ایسی نہیں ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں, تاریخ کے واقعات پڑھیں, آپ کو یہ پتا چلے گا. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, بڑا مالدار تھا, اس نے اپنے گراہک کو کہا تھا کہ یہ کپڑا جب بیچنا تو اس کا عیب دکھا کر کے بیچنا. ایک تو امام ابو حنیفہ کا یہ واقعہ ہے, وہ نہیں, یہ دوسرا واقعہ ہے, عیب دکھا کر کے بیچنا. وہ شخص چلا گیا مالک, اب جو دلال تھا اس نے سامنے والے کو فروخت کیا, عیب بتانا بھول گیا. اب بھولنے کے بعد کیا ہوا, یہ واپس آیا, کہا کہ وہ تھان بک گیا, تو کہا کہ وہ تھان چلا گیا. تو یہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے اس کا عیب بتایا, کہا نہیں بتایا. اس نے کہا کون لینے والا تھا, تو کہا کہ بغداد سے کوئی قافلہ آیا تھا, اس کا کوئی شخص لے گیا. کہ ابھی وہ قافلہ کہاں ہے, تو کہا وہ تو قافلہ نکل گیا, 2 دن کا سفر بھی طے کیا ہوگا. یہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اس نے ایک سواری خریدی تیز رفتار اور اس قافلے کا تعاقب کیا. اس قافلے میں پہنچ کر کے اس قافلے والے سے کہا کہ بھائی فلاں قسم کا تاگا اور فلاں قسم کا کپڑے کا تھان فلاں جگہ سے فلاں انسان سے تمہارے قافلے میں کس نے خریدا ہے. تو ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا, کہا میں نے خریدا ہوں. کہا کہ آپ سے میں معافی مانگتا ہوں, میں نے اس آدمی سے کہا تھا کہ وہ عیب بتا کر کے دے, لیکن اس نے بھول گیا. اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عیب دار کپڑا ہے جو آپ نے خریدا ہے, آپ چاہیں تو واپس دے دیں, یا تو چاہے تو کم قیمت مجھے واپس کر دیں, میں آپ کی قیمت واپس کر دوں گا. وہ غیر مسلم جس کے دل میں اسلام نہیں تھا, اس نے جب یہ اخلاق دیکھے تو اس نے کہا بھیا وہ جو روپیے دیے تھے وہ واپس کر دیں, اس لیے کہ وہ کھوٹے تھے, یہ کھڑے روپیے تھے. ادھر اس نے عیب
اسلام کا ایک حکم ہے تجارت کے لیے، ایک تاجر کے لیے جو احکام بیان کیے، ایک حکم پر اس نے عمل کیا، اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کی دعوت بھی اس تک پہنچی، اسلام میں بھی وہ داخل ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے اس کو بھی برکت دی۔ آج ہماری زندگی میں سچائی کی بہت ضرورت ہے۔ حضور کی تعلیمات میں اعتدال ہے۔ ایک طرف حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، یعنی سچا تاجر قیامت کے دن نبیین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر آدمی فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہوگا، مگر وہ تاجر جس کی زندگی میں تقویٰ اور امانت داری۔ آج اگر ہم بازار میں ہیں تو بازار میں بیٹھ کر کے بازار کے لائن کی تبلیغ کریں، اور اگر ہم کوئی نوکری کر رہے ہیں تو اس نوکری کی جگہ پر بیٹھ کر کے اس لائن سے ہم اسلامی تعلیمات کو عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں۔ آج یہ ہے لوگ اسلام سے بیزار ہو گئے ہیں ہماری بدعملیوں کو دیکھ کر، لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہی اسلام ہے۔ ابھی حال کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے قریب ایک شخص تھا، ہمارے وہاں قریب ایک شہر میں، اس کا ایک لڑکی سے نکاح ہوا، جو لڑکی غیر مسلم تھی وہ ایمان میں داخل ہو گئی، 2-4 سال ایک بچہ بھی ہوا، لیکن ان کے گھرانے کے اندر اس بچی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ بچی اپنے اس شوہر مسلمان شوہر کے ساتھ میرے یہاں مدرسے میں آئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہارے مولانا سے کہو کہ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پردے کے ساتھ میرے یہاں آئی اور آ کر کے جو اس نے جملے کہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آنسو رکنے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں بہت اچھا خیال رکھتی تھی، لیکن جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں تب سے ہر روز میں تانے سنتی ہوں اور یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام ہے۔ یعنی 2-2.5 سال کے اندر آپ اس ایک آنے والی بندی کو اسلام نہیں سمجھا سکے، اور آپ کے گھر سب کچھ ہوتا ہے، آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، آپ کے ساتھ دین کی نسبتیں وابستہ ہیں، آپ کا تعلق علماء سے ہے، مدارس سے ہے، دین کے تمام شعبوں سے ہے۔ ایک جگہ پر آپ چوراہے پر جا کر کھڑے ہوں گے تو آپ کو دینداری کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ کی معاشرت کو دیکھا جائے، آپ کے گھر کے ماحول کو دیکھا جائے، وہی گھر جس کی بچی کا ناخن کسی نے نہیں دیکھا، وہی گھر جس میں پردے کا اہتمام ہے، وہی گھر جس کو لوگوں کی نظر کے اندر دیندار کا شمار ہوتا ہے، اس گھر کے اخلاق اسلامی اعتبار سے کھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج ایک نو مسلم بچی کو یہ کہنا پڑا کہ اسلام اس کا نام ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس کا بھی وقت نہیں۔ خلاصہ کلام میرا یہ ہے، بولنے کا آج کا مقصد یہ ہے، ہم سب بیٹھ کر کے آج یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو 100% مسلمان بنائیں گے۔ صرف مسجد میں نہیں، ہم مسجد میں بھی مسلمان رہیں گے، گھروں میں بھی مسلمان رہیں گے، تجارت میں بھی مسلمان رہیں گے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، ہماری زبان کو دیکھ کر کے، ہمارے معاملات کو دیکھ کر، ہماری سچائی کو دیکھ کر، ہماری انسانیت کو دیکھ کر۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے۔ انسانیت کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں سب سے گئی گزری اگر کوئی قوم ہے تو ہم مسلمانوں کی ہے۔ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ہمیں شکوہ ہے، ہم نماز پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی، دوسری طرف ہمارے اعمال آسمان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اعمال اللہ کے عرش کو تھام تھام کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو کیوں رکھا ہے، یہ تیرے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، تیرے نبی کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام مذہب کے لیے یہ داغدار ہیں، یہ اسلام کے لیے ایک بدنما داغ اور دھبا ہے۔ ایک طرف ہمارے اعمال جا کر کے جھنجھوڑ رہے ہیں، دوسری طرف ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں۔ دیکھو حضور کی حدیث ہے، اگر تمہارے اوپر ظالم مسلط کیے جائیں تو ان کو گالی مت دو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ تو آج میرا سبق اور پیغام ایک ہی ہے، پورے تقریر کا خلاصہ کلام یہ ہے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، بیٹھ کر کے ٹھنڈے دل سے سوچیں کیا میں صحیح معنی میں باپ ہوں، کیا میں صحیح معنی میں تاجر ہوں، کیا میں صحیح معنی میں نمازی ہوں، کیا میں صحیح معنی میں اپنے محلے کے اندر پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہوں۔
اگر یہ تمام وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو انشاءاللہ دیکھو ان الباطل کان زہوقا قل جاء الحق وزهق الباطل. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق ہمیشہ سر بلندی کے لیے آیا ہے، باطل ہمیشہ ذلیل اور خوار ہونے کے لیے آیا ہے. دیکھو دنیا کے اندر باطل اگر ترقی کرنے لگے اور حق تنزلی پر جانے لگے تو یقین کر لو کہ اس حق کے ساتھ کچھ ایسے اوصاف ملے ہوئے ہیں جو اسے تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں. جو باطل جس کو اللہ نے عروج کے لیے پیدا نہیں کیا، زوال کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، جو خسارے کے لیے پیدا کیا ہے، اس باطل کے اندر کچھ ایسے اوصاف آ چکے ہیں جو اس کو سر بلند کر رہے ہیں دنیا میں. ورنہ قرآن کا ضابطہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کر کے ہمیں 100% مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.